بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ڈرامہ سیریل دی ریلیش ارطغرل کی بڑھتی ہوئی شہرت نے تمام فلم انڈسٹریز کے چھکے چھڑا دیے ہیں۔ یہ ڈرامہ سیریل نہ صرف ترکی بلکہ پاکستان، ہندوستان اور دیگر اسلامی ممالک میں بھی اپنے کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم ارطغرل غازی کے ایسے دشمنوں کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے بعد میں دین اسلام کو اپنا لیا اور حق کا راستہ چن لیا۔ ویسے تو ارطغرل غازی کے بہت سارے دشمن تھے جن میں منگول اور بازنطین بھی شامل تھے، لیکن ان میں سے کچھ کو ہی ہدایت حاصل ہو سکی۔ دوستو، اسی فہرست میں نمبر 1 پر نام آتا ہے کلیڈیوس کا۔ ڈرامہ سیریل دی ریلیش ارطغرل کے مطابق کلیڈیوس ایک عیسائی تھا اور استاد اعظم پیٹروشیو اور کارڈینال تھامس کا وفادار تھا، اور وہ ٹائٹس یعنی تیتوس کے رائٹ ہینڈ کی بھی حیثیت رکھتا تھا۔ کارڈینال تھامس نے اس پر یقین کر کے اس کو ایک ٹاسک دیا کہ وہ ابن عربی کا صندوق لے کر آئے گا۔ جب کلیڈیوس نے شیخ ابن عربی کو قتل کرنے کی کوشش کی تو ارطغرل غازی نے انہیں بچا لیا اور کلیڈیوس بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب کلیڈیوس نے دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو ابن عربی کے کردار سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام عمر رکھ دیا گیا۔ عمر یعنی کلیڈیوس نے ارطغرل غازی کی مدد بھی کی اور پھر راہ حق میں جام شہادت نوش کر لیا۔ اسی فہرست میں نمبر 2 پر نام آتا ہے میرگن کا۔ میرگن شروع میں اوگدائی خان کے کمانڈر نویان کا ساتھی تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جسے اللہ ہدایت دے وہ کامیاب ہے۔ اسی طرح میرگن نے بھی برائی کا راستہ چھوڑ کر راہ حق پر چلنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اسی کے کہنے پر ہلاگو خان نے نویان کو قتل کروایا تھا۔ میرگن نے اسلام قبول کرنے کے بعد برقے خان کی فوج میں شمولیت اختیار کی اور اپنی زندگی کے آخری حصے تک ارطغرل غازی کے لیے جاسوسی کرتا رہا۔ دوستو، جو راہ حق پر چلتے ہیں ان کی صرف ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کے جذبے سے سرشار کرے۔ میرگن نے بھی ارطغرل غازی کے ساتھ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر لیا۔ دوستو، اب ہم بات کریں گے ارطغرل غازی کے ایک خطرناک دشمن آرس کے بارے میں۔ آرس کو بازنطینی شہنشاہ کی طرف سے کاراچائسار قلعے کا گورنر منتخب کیا گیا۔ آرس نے ارطغرل غازی سے امن کا معاہدہ کیا، لیکن امیر سعد الدین کوپک کے کہنے پر اس نے ارطغرل غازی پر حملہ کر دیا، اور آرس نے یہ حملہ اس وقت کیا جب ارطغرل غازی اپنے چند سپاہیوں کے ہمراہ سلطان علاؤ الدین کی مہم پر جا رہے تھے۔ یہ سمجھ کر کہ ارطغرل غازی شہید ہو گئے، آرس نے خوشی منانی شروع کر دی، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ارطغرل غازی اس حملے سے بچ نکلے اور جان گئے کہ سب آرس کا کیا دھرا ہے، لیکن صحیح وقت آنے کا انتظار کیا تاکہ وقت آنے پر آرس کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ آرس نے دوبارہ ارطغرل غازی کے خلاف سازش کی، اور اس بار آرس نے ارطغرل غازی کے بیٹے گندوز کو اغوا کر لیا، لیکن آرس کا یہ جال اس پر الٹا پڑ گیا، اور ارطغرل غازی نے قلعے پر حملہ کر کے قلعے کو فتح کر لیا اور آرس کو قید کر لیا۔ اور ارطغرل غازی نے آرس سے یہ معاہدہ کیا کہ اگر وہ سلطان علاؤ الدین کے قباد اول کے دربار میں امیر سعد الدین کی تمام سازشوں کو بے نقاب کرے گا تو اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ کیونکہ آرس کو آزادی چاہیے تھی تو اس نے سلطان علاؤ الدین کے سامنے امیر سعد الدین کوپک کی تمام سازشوں کو بے نقاب کر دیا۔ جب آرس نے سلطان علاؤ الدین کے سامنے اپنا وعدہ پورا کیا تو ارطغرل غازی نے بھی اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے آرس کو آزاد کر دیا۔ جب آرس کو آزاد کر دیا گیا تو امیر سعد الدین نے آرس کے پیچھے اپنے سپاہی گکتوک کو بھیجا تاکہ وہ اس کو موقع پر ہی قتل کر دے، لیکن ارطغرل غازی کو امیر سعد الدین کی سازش کا پتہ چل گیا اور اس نے اس وقت آ کر آرس کو بچا لیا۔ آرس نے ارطغرل غازی کا شکریہ ادا کیا اور اس کے کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آرس کا نام احمد رکھ دیا گیا۔ بعد میں احمد نے ارطغرل غازی کے لیے جاسوسی کی اور راہ حق میں نویان کے ہاتھوں شہید ہو کر شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا۔
दोस्तों ये वो लोग थे जिन्होंने इर्तुगरुल गाजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इर्तुगरुल गाजी के सलूक से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया और बाद में इर्तुगरुल गाजी के लिए खुफिया तौर पर काम किया और राह हक में जामे शहादत नोश किया। दोस्तों अगर आप ड्रामा सीरियल दिरलीश इर्तुगरुल के दूसरे किरदारों की हिस्ट्रीज और बायोग्राफीज जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करें और हमारी वीडियोस देखें, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुश रहें, खुश रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपने दोस्त अब्दुल्ला हाशमी को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।